الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. ایک بلند آواز سے دوبارہ صلوات پڑھیں. آیت کی تلاوت سے اپنے اندازہ فرمایا کہ آج کا یہ درس یا یہ مجلس اسی واقعہ ہی کے متعلق ہے جس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں. اسی درسگاہ کے حوالے سے چند جملہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جس درسگاہ کو ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں یا عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں بہت بلند و بالا درس، عبرت، نصیحت اور یہ واقعہ مینارہ نور ہے. اس میں سے ایک واقعے کے اندر انسان کے لیے بہت بڑا درس ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو قرآن ذبح عظیم کہے اس میں بہت درس ہونا بھی چاہیے. لیکن کبھی کبھی تو انسان بحث کرتے ہیں، البتہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ علماء سے سنتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آقا کو جب سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود امام کا یہ اقدام کیا صحیح تھا؟ جان کو خطرہ ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کا کربلا جانا کیا صحیح قدم تھا، صحیح اقدام تھا؟ یا امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمایا تو کیا ان کا صلح کرنا بہتر تھا؟ اس قسم کے سوالات بھی انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے. لہذا دو تین جوابات کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں تو بھی شاید مناسب ہے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو سب کچھ پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا ہونے والا ہے. بلکہ جو لوگ امام کو منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ امام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور امام علیہ السلام ان سے بیان فرماتے تھے، مجھے بھی پتا ہے جیسا تمہیں پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ مجھے میرے جد نے فرمایا ہے. اور کبھی فرماتے تھے کہ مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا ہے کہ ان کو میرے جد نے بتایا ہے کہ میری قبر میرے بابا کی قبر کے نزدیک ہوگی. مدینے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو زیادہ ٹائم نہ لے لوں تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، کیا امام کا یہ اقدام کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، جان کو خطرہ ہونے کے باوجود امام علیہ السلام کا وہاں جانا کیا صحیح تھا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دو تین چھوٹا سا جواب آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس شخص کی حرکت اور اس کے فعل کے لیے کبھی دلیل طلب نہیں کیا جا سکتا ہے جس کا فعل خود حجت ہے. اگر ہم کوئی کام کریں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے امام کی کون سی سیرت کے مطابق ہے، امام کی کون سے حدیث کے مطابق ہے، قرآن کی کون سی آیت کے مطابق ہے. یہ آپ اور ہمارے لیے ہے کہ کوئی کام کرے تو دلیل کے مطابق کرے. امام کے فعل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، امام کا فعل خود دلیل ہے ہمارے لیے. امام جو اقدام کرتے ہیں وہ خود دلیل ہے ہمارے لیے. کہ اگر قرآن کی کوئی آیت سے استدلال کرنا چاہے تو اس قرآن کی تفسیر مولا کا عمل ہوتا ہے. کہ اگر کوئی قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں ہمیں شبہ ہو تو اس کا جواب کہاں تلاش کرتے ہیں؟ سیرت معصومین سے تلاش کرتے ہیں. کسی آیت کے اندر اگر ابہام ہے تو سیرت معصومین سے اس کا ادراک کرتے ہیں. آیت سے کیا مراد ہے ائمہ معصومین سے لیا جاتا ہے.
تو جب ایسا ہے تو پھر کسی بھی امام علیہ السلام کی سیرت کے لیے، عمل کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود عین دلیل ہے، دلیل کے لیے دوسری دلیل کی قصداً ضرورت نہیں۔ یہ تو ایک پہلا سا چھوٹا سا ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب، جس طریقے سے اللہ کے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر کی خاطر ابراہیم نے اسماعیل کو لے کر قربان گاہ تک گئے اور اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری بھی چلا دی۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے حجت ہے، اسی طریقے سے آقا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے سے پہلے نانا کے روزے میں گئے۔ جب نانا کے روزے کے اندر گئے اور پریشان ہو کے گئے یا کسی حالت کے اندر گئے، تو جب انسان کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں خاص طور پر پریشانی کے عالم میں، تو اس کو اپنا بچپنا یاد آتا ہے کہ شاید آقا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ نانا کے روزے کے اندر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد شاید اپنا زمانہ یا بچپنا کا زمانہ یاد آیا، اور جس طریقے سے بچہ بزرگ کے گود کے اندر سوتا ہے، آقا نے محسوس کیا کہ میں اپنے نانا کے گود کے اندر سو رہا ہوں۔ پھر خواب کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین، اللہ کی مشیت اسی کے اندر ہے کہ آپ اس کی راہ کے اندر شہید ہو جائیں، اور اللہ کی مشیت اسی کے اندر موجود ہے کہ ہماری عطرت اور ہماری خواتین اللہ کی مشیت کے مطابق اس کی راہ میں اسیر ہو جائے۔ جس طریقے سے اللہ کے ایک نبی ابراہیم کا خواب حجت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے آقا حسین کا خواب بھی حجت ہے۔ ان کے خواب کی تعبیر کے لیے کربلا جب جا رہے ہیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آقا نے کبھی جنگ کی تو بات ہی نہیں کی، آقا نے ہر منزل پر صلح کی بات کی ہے امام نے، کہ اگر امام علیہ السلام کو جنگ کرنا مقصد تھا تو اس وقت جب ہر کا لشکر پیاسا تھا اس وقت جنگ کر لیتے، لیکن آپ نے جنگ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد دوسرا موقع اس وقت بھی آیا کہ جب آپ کے لشکر کو، یعنی امام کے لشکر کو جب ابن زیاد کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں سے خیمہ اٹھا لو، پانی سے خیمے کو ہٹاتے وقت اگر جنگ کرنا ہوتا تو وہاں امام علیہ السلام جنگ کر لیتے۔ امام علیہ السلام اصلاً جنگ کی بات نہیں کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام جس طریقے سے نانا صلح کی بات کرتے تھے، جس طریقے سے علی مرتضیٰ ہمیشہ صلح کی بات کرتے تھے، جس طریقے سے امام حسن صلح کی بات کرتے تھے، آقا کے ہر منزل کے اوپر بیان کر رہے تھے کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا جنگ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ تیسرا اور چوتھا مختصر وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک جہاد ہے، جہاد کے اندر جب تک انسان جان نہیں دے دے اسے جہاد کہاں سے کہا جائے گا؟ السلام وہاں کذا۔ انشاءاللہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ آپ کے لیے آپ کا ٹائم قیمتی وقت کو نہیں لیتا ہوں۔ مجھے بہت کچھ مطالب کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب اس درسگاہ سے، یعنی کربلا کے درسگاہ سے جو درس ہمیں حاصل کرنا ہے، جسے میں بار بار بتاتا ہوں اور آج بھی اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ اور ہم زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، موت کو اہمیت کم دیتے ہیں۔ یعنی آپ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو، اور اچھی زندگی کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر بھی ہم جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک جاتے ہیں۔ امام ہمیں یہ درس دیتے ہیں اس واقعے کے ذریعے، جس طریقے سے ایک اچھی زندگی کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر جاتے ہو، اتنا ہی موت کو اہمیت دینی چاہیے کہ اچھی شہادت کے لیے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جانا چاہیے۔ شہادت آپ کو مدینہ کے اندر بھی ملنے والی تھی، وہاں شہادت بھی ملتی، نانا یا ماں کا پہلو بھی ملتا۔ مکہ کے اندر آپ کی شہادت واقع ہونا یقینی تھی،
لیکن امام چاہتے ہیں کہ ایسی شہادت ہو جو قیامت تک آنے والے ہر انسان کو حیات دے دے، جہاں حق و باطل کے درمیان میں بہت ہی تمیز پیدا ہو جائے، شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے اصلا۔ تو امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک اچھی، جس طریقے سے ہم زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں زندگی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی موت کی اہمیت ہے۔ زندگی تو امتحان کے مانند ہے، موت اس امتحان کے رزلٹ کے مانند ہے، نتیجے کے مانند ہے۔ کہ جس طریقے سے امتحان کی اہمیت بھی رزلٹ کی وجہ سے ہے، امام یہی درس دیتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی بہت اچھی گزرے لیکن اگر اس کی موت صحیح راستے پر نہ ہو، اس کی اچھی زندگی اسے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں جن کی شروع کی زندگی بہت اچھی تھی لیکن مرتے وقت وہ صحیح راستے پہ نہیں تھا۔ تو زندگی اہم ہے لیکن زندگی سے زیادہ موت بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ موت ایک نتیجے کا نام ہے، موت خدا سے ملاقات کا نام ہے۔ کہ عجیب ہے، امام فرماتے ہیں جس طریقے سے تمہاری زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، زندگی سے زیادہ انسان کے لیے موت بہت زیادہ اہم ہے کہ جہاں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اگر تمہاری زندگی اچھی ہو، اگر موت صحیح نہیں ہے تو تمہاری زندگی جو ہے بیکار ہے۔ لیکن الٹ ہو سکتا ہے کہ زندگی خرابی کے اندر گزر گئی، زندگی ابن زیاد کی لشکر کے اندر گزر گئی ہور کی طرح، لیکن موت اور شہادت کے وقت صحیح راستے پر آ گیا تو وہ بھی علیہ السلام کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کربلا کے بہت اہم درس میں سے ایک درس یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری حیات اسلامی ہونا کافی نہیں ہے، تمہاری موت بھی اسلام پر ہونا ضروری ہے۔ یہ کربلا کا ایک اہم درس ہے۔ کربلا کا ایک اہم درس یہ بھی ہے، جس طریقے سے ایک اچھی زندگی ملے تو اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے کہیں اچھی اگر موت مل رہی ہے تو اپنے دوست کو یاد کرنا چاہیے۔ آقا نے میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد، شہادت یقینی ہونے کے بعد، اپنے دوست حبیب کو خط لکھا کہ حبیب جلدی سے یہاں آ جاؤ، یہاں ایک بہترین شہادت مل رہی ہے۔ اچھی زندگی کے وقت دوست کو یاد کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اچھی زندگی کے وقت دوست یاد آتا ہے، ایک اچھی شہادت کے لیے بھی اپنے دوست کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کہ امام علیہ السلام نے حر کو یاد کیا اور حر کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی اور خط لکھا، اور حر نے اپنا دوسرا دوست مسلم ابن اوسجا کو ساتھ لے کے آئے، چونکہ اچھی شہادت مل جائے تو وہاں اچھی حیات کی طرح اہمیت دے کے ان کو وہیں آنا چاہیے۔ یہ کربلا کا ایک اہم درس تھا جس کی طرف میں نے فقط اشارہ کیا۔ دوسرا کربلا کا ایک اہم درس جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ درسگاہ کربلا کے اندر موت اور حیات کا فلسفہ بالکل الگ الگ ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ جو ہمارے ذہن میں ہے، کربلا کی درسگاہ کے اندر جو موت اور فلسفہ ہے، موت اور حیات کا فلسفہ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ میں فقط اشارہ کرتا ہوں کیا ہے۔ جناب حر جب یزید کے لشکر کا حصہ بن کے آتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ سکلت کو امک، اے حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ ماں ماتم میں کب بیٹھی ہے؟ جب بیٹے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہ جس وقت یزید کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں جب حر آتا ہے، امام علیہ السلام حر کی حیات کو حیات نہیں سمجھتے، اس کی زندگی کو زندگی میں شمار نہیں کرتے، حر کو ایک مردے کی طرح تصور کر کے کہتا ہے کہ حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، چونکہ اس وقت کی تمہاری حیات حیات نہیں ہے، موت کی ہے تمہاری۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، اس لیے کہ جس وقت ابن زیاد کے پرچم کے نیچے ہے، تمہاری حیات کو حیات کہنے کا استحقاق نہیں ہے، تمہاری حیات کو حیات نہیں کہا جا سکتا ہے، تمہاری حیات موت ہے، تمہاری حیات زندگی نہیں ہے، تمہاری حیات موت ہے۔ امام نے فرمایا سکلت کا امک،
تمہاری ماں تم پر ماتم کرے یہ حق ہے، تمہاری ماں تم پر گریہ کرے یہی حق ہے، لیکن یہی حر جب دنیا سے جا رہا تھا تو امام فرماتے ہیں کہ حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی حر اور آزاد ہے، مرنے کے بعد بھی تم حر آزاد ہے۔ یہ بہت اہم درس ہے کہ اگر زندگی خرابی کے اندر گزر رہی ہے، کربلا والوں کی نظر میں وہ موت ہے، لیکن اگر موت صحیح راستے پہ جا رہی ہے، حسین کی نظر میں وہ حیات ہے۔ اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنی زندگی کو چیک کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، زندگی کس کے سائے کے اندر گزر رہی ہے، تمہاری نظر کس کے تابع ہے، رحمان کے تابع ہے یا شیطان کے تابع ہے، تمہاری قوت سماعت کس کے ہاتھ میں ہے، خدا کی مشیت کے مطابق ہے یا شیطان کی مشیت کے مطابق ہے، تمہاری زبان پر کس کا کنٹرول ہے، الہی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے، تمہارے دل پر کس کی حاکمیت ہے، اگر خدا کی حاکمیت ہے تو تمہاری موت بھی حیات ہے، لیکن اگر شیطان کی حاکمیت اور حکومت ہے تو تمہاری حیات بھی موت ہے اور کی طرح۔ یہ ایک کربلا کا ایک بہت بڑا درس تھا جس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا۔ یہ ہوا آج کے درس کے حوالے سے دوسرا جو ہے اہم مطلب۔ تیسرا مطلب جس کی طرف آج کی مجلس کے اندر فقط اشارہ کرنا ہے چونکہ ہمیں دور تک جانا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا دنیا میں ویسا تو کوئی بھی واقعہ ایک دم نہیں ہوتا، واقعہ ایک دم نہیں ہوتا، پرورش کرتا ہے زمانہ برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کوئی بھی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، لیکن ایک حادثہ جس کا نام کربلا ہے وہ بھی ایک دم نہیں ہوا۔ اسی کربلا کے لیے اللہ کے رسول نے حسین کو بچپن سے تیار کر دیا، تربیت دی اللہ کے رسول نے کہ حسین آپ کو میں کربلا کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے حسین کو تربیت دی کربلا کے لیے، اسی وقت زہرائے مرضیہ زینب کو تربیت دے رہی تھی کہ بیٹی جب ظالم کے دربار میں کس طریقے سے خطبہ دینا ہے، کس انداز سے ظالم کو للکارنا ہے۔ زینب کبریٰ کی تربیت ہو رہی ہے، زہرائے مرضیہ اس کی تربیت کر رہی ہے، اللہ کے رسول حسین کی تربیت فرما رہے ہیں، زہرائے مرضیہ زینب کی تربیت فرما رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے علی بھی اس میدان سے خالی نہیں ہے کہ ام البنین سے شادی ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں سے ایک جوان بیٹا پیدا ہو جائے کہ کربلا میں حسین کا کام آ جائے۔ عباس کی تربیت علی فرماتے ہیں کربلا کے لیے، تربیت فرماتے ہیں، خاص طور پر تیار کر لیتے ہیں۔ اور جب امام حسن دنیا سے جا رہے تھے، چونکہ بیٹا چھوٹا تھا لہٰذا کربلا کے لیے تیار کرنے کے لیے 4 سال کے قاسم کے ہاتھ پر تعویذ باندھ کر کربلا کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا، یہ واقعہ بہت پہلے سے اس کے لیے تیاری کی گئی۔ یہ تو اس طرف کی تیاری ہے، اب اس طرف کی تیاری کیا تھی جو حسین کے مقابلے میں ہے، وہاں کی تیاری کی طرف اشارہ کروں گا چونکہ نوجوان ہیں وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ وہ وہاں کی تربیت تو یہ تھی کہ بہت پہلے سے ان کے ذہنوں کے اندر ایک چیز موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول کے وفات و شہادت کے فوراً بعد یہ جملہ کہہ نہیں سکتے تھے، ان میں وہ ہمت نہیں تھی، ماحول ان کے لیے تیار اور آمادہ نہیں تھا کہ وہ یہی نعرہ لگا دے جو یزید نے نعرہ لگایا۔ یزید نے کیا نعرہ لگایا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی ملائکہ آیا ہے، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا، یہ صرف یزید کا نعرہ نہیں تھا، یہ ان کے بزرگوں کا نعرہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ یزید بے وقوف تھا اور زبان پہ جاری کیا، باقی کے ذہن کے اندر یہی چیز موجود تھی، وہ ہوشیار تھے، ماحول سازگار اور آمادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے زبان پر سب کے سامنے بیان نہیں کیا۔ بات تو وہی ایک ہی بات تھی کہ یزید نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول 10 ہجری کو دنیا سے چلے گئے اور یہ 60 ہجری ہے، اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا کے 50 سال ہو گیا ہے۔ 50 سال میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بزرگ تھے وہ تو دنیا سے ہی چلے گئے، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جوان تھے وہ تو بوڑھے ہو گئے، جو اللہ کے رسول کی شہادت کے بعد آئے ہیں وہ بھی 50 سال کے ہو گئے۔ یزید نے یہ سمجھا کہ جو نعرہ ہمارے آبا و اجداد کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، اب اس نعرے کو بیان کرنے کا وقت آ گیا کہ اللہ کے زمانے کے اللہ کے
کے رسول کے زمانے کے بزرگ صحابی بھی دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے رسول کے زمانے کے جوان بھی دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے رسول کے بعد پیدا ہونے والا بھی 50 سال کے ہو گیا۔ لہٰذا جو نعرہ ان کے آباء و اجداد کے ذہنوں میں تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی ملائکہ آیا ہے، یہ سب کے سب کوئی کھیل تھا، یزید نے زبان سے جاری کیا۔ اب یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے 50 سال انہوں نے محنت کی ہے، طرف مقابل نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے 50 سال سازشیں کی ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں تمہاری 50 سال کی محنت کو میں ایک صبح سے شام تک کے اندر تمہاری ساری محنتوں کو ضائع کر دوں گا۔ کہ ان امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلتے ہیں کربلا کے میدان کے اندر، اور کربلا کے میدان میں ایک ایسی قربانی دیتے ہیں کہ اس قربانی دینے کے بعد پہلے جہاں جہاں حجاب پڑا ہوا تھا اس قربانی کے ذریعے وہ سارا حجاب ہٹ جاتا ہے، وہ سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ علی کی شہادت واقع ہوئی۔ ہم نے پوچھا علی کا قاتل کون ہے؟ کہا ابن ملجم ہے۔ علی امام وقت ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بھی تھا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شہید ہو رہے تھے مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ بھی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم نے پوچھا کہ بتاؤ علی کا قاتل کون ہے، سب نے کہا ابن ملجم ہے۔ واہ وہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا چھوٹا سا قاتل، اتنا چھوٹا سا قاتل۔ اس کے بعد دوسرے امام حسن کی شہادت واقع ہوئی۔ ہم نے دوبارہ تاریخ سے پوچھا بتاؤ امام حسن کو کس نے شہید کیا؟ کہا خود اس کی بیوی نے، خود اس کی شریک حیات نے۔ قاتل اور چھوٹا ہو گیا۔ کہا خود اس کی بیوی نے اسے زہر دے دیا۔ امام فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ میرے بابا کا قاتل کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے۔ امام مدینے میں شہید ہونے کو پسند نہیں فرماتے، امام مکہ کے اندر شہید ہونے کو پسند نہیں فرماتے، کربلا کے اس کھلے ہوئے میدان کے اندر قربانی دیتے ہیں۔ اب ہم جب تاریخ سے پوچھا بتاؤ حسین کا قاتل کون، سب نے کہا یزید۔ تو یزید تو کربلا کے میدان میں موجود ہے ہی نہیں ہے، یہ تاریخ لکھنے والے کیوں کہتے ہیں کہ یزید حسین کا قاتل ہے؟ حسین یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے ساری دنیا کی نظر میں میرا قاتل یزید ہے جو شام میں بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے میرا بابا کا قاتل اصل میں ابن ملجم نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ میرا بھائی کا قاتل بھی اصل میں اس کی بیوی نہیں ہے، وہ ہے جس نے زہر کو بیچ دیا ہے۔ برائی کی بنیاد کو جہاں سے برائی کی سازشیں ہوتی تھی آقا حسین علیہ السلام نے اس کو بے نقاب فرمایا۔ ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ چونکہ چوتھے امام کی شہادت کے حوالے سے ہم جمع ہوئے ہیں تو باقی 15-20 منٹ جو میرے پاس ہے میں اسی کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ آقا نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ایک میدان کو، اس حق باطل کے اس معرکوں کو بالکل واضح کر دیا۔ کس طرح واضح کر دیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدینے میں اگر میں شہید ہو جاؤں گا مجھے تو شہادت ملے گی لیکن لوگوں کو قاتل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر میں مکہ میں شہید ہو گیا تو ممکن ہے کہ شور ہو جائے تو یزید ایک دو کو قتل بھی کرے کہ تم حسین کا قاتل ہے کہہ کر، جہاں آج مختار کھڑا ہے وہاں شاید یزید کھڑا ہو جائے۔ امام حسین چاہتا ہے کہ نہیں، برائی کی بنیاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی، راستے کے اندر قدم قدم پر اس واقعے کو امام نے شفاف رکھ دیا، بالکل صاف کر کے رکھ دیا۔ جہاں ہر خور نے راستہ روکا وہاں امام نے جنگ نہیں کی تاکہ بعض آنے والوں کو شبہ نہ ہو جائے کہ جنگ کس پر ہوئی تھی، تو جنگ اس پر ہوئی تھی کہ خور راستہ روکنا چاہتے تھے، امام آگے گزرنا چاہتے تھے، اسی پہ لڑائی ہو گئی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ حسین وہاں جنگ کرنا پسند نہیں فرماتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، فرات سے، نہر فرات سے خیمہ ہٹانے کا حکم دیتے ہیں۔ عباس جہاد کرنا چاہتے ہیں، علی اکبر لڑنا چاہتے ہیں، لیکن امام منع کرتے ہیں۔ ہم تو قیامت تک آنے والوں کے لیے حق و باطل کے درمیان ایک مینار، ایک حد فاصل پیدا کرنا ہے، کسی کو کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ کربلا کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یزید کا لشکر چاہتا تھا کہ حسین خیمہ ہٹا لے اور یہ حسین کا لشکر نہیں ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا پانی کے اوپر ہوا تھا۔ امام خاموشی سے اپنے خیمے کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں تاکہ کسی عام انسان کو کوئی اس میں شبہ باقی نہ رہے، کسی کو اس کے اندر شک باقی نہ رہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں۔ پھر امام اس واقعے کو اور بھی صاف کر فرماتے
فرماتے ہیں اور بھی شفاف کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچتے ہی زمین کربلا کو خرید لیتے ہیں، اس کی ملکیت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تاکہ اگر یہ واقعہ کسی کے پاس بیان ہو تو اس کے پاس جج کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب یہی پوچھے گا کہ جہاں جنگ ہوئی وہ کس کی تھی جگہ، وہ جگہ کس کی تھی؟ امام نے فرمایا وہ جگہ ہماری تھی۔ ایک تو مذہب کے حوالے سے پوری زمین، پورا زمین و آسمان، پوری جنت ان کی ہے، وہ اپنی جگہ پر۔ امام اور بھی شفاف فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس کے اندر حق و باطل کی شناخت تمہارے لیے بہت آسان ہے، ایک عام آدمی کہ جس نے کبھی جج کو نہیں دیکھا ہے، جو کبھی عدالت نہیں دیکھی ہے، وہ بھی فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا گیا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے خرید لیا تھا، جہاں ہمیں پانی بند کر دیا ہے یہ وہی جگہ ہے جس کو ہم نے قیمت ادا کی تھی۔ تب آسان ہو گیا کہ حق پر کون تھا، باطل کون تھے، بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ یقیناً وہی باطل ہے جو حسین کی ملکیت والی زمین پر آ کر حسین کے بچوں کو پانی بند کر دیا اور حسین کو شہید کیا، ان کے لاشیں کو پامال کر دیا۔ وہی باطل ہونا چاہیے، وہی جو ہے وہ باطل ہونا چاہیے۔ جو اپنی ملکیت پر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی ناحق نہیں ہوتا۔ امام علیہ السلام نے اور شفاف کر دیا، اس واقعے کو اور واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد جب شہداء کی لسٹ بنا دی امام علیہ السلام نے، کہا پہلے اصحاب چلے جائیں گے، پھر فلان فلان چلے جائیں گے، پھر فرمایا پھر آخر میں عباس جائیں گے، عباس کے بعد علی اکبر جائیں گے، علی اکبر کے بعد علی اصغر کو لے کے جائیں گے۔ ترتیب شہداء میں بھی امام حسین نے ایک خاص حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کبھی کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ اگر میں علی اکبر کو پہلے بھیج دوں، عباس اگر پہلے شہید ہو جائے تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ حسین جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے، اکبر تو شہید ہو چکا تھا، قاسم تو شہید ہو چکے تھے۔ لیکن امام حسین علی اکبر کو، اصغر کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں، دنیا کو بتا دیتے ہیں دیکھو میں یہ سب اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، لشکر ختم ہو چکا ہے، میرے عباس کے بازو بھی قلم ہو چکا ہے، اگر میں چاہتا تو اکبر کو بچا سکتا تھا لیکن میں نہیں بچا رہا ہوں، اگر میں چاہتا تو اصغر کو بچا سکتا تھا لیکن میں نہیں بچا رہا ہوں۔ امام علیہ السلام اقتدار کو، اپنے اختیار کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں مجبور نہیں تھا، میں یہ سب کچھ اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، چاہتا تو اکبر کو بچا سکتا تھا لیکن میں نہیں بچا رہا ہوں، اس دین کے اوپر اسے قربان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جہاں لسٹ بناتے ہیں وہاں جہاں بوڑھوں کا نام ہے، جہاں جوانوں کا نام ہے، جہاں علی اکبر کا نام ہے، جہاں عباس کا نام ہے، حسین کی حکمت عملی سلام ہو، قیامت تک آنے والوں کے لیے حق و باطل کے ایک درمیان میں تمیز امام حسین نے ہمیشہ کے لیے پیدا کی۔ کہا جہاں علی اکبر شہید ہوں گے، جہاں عباس شہید ہوں گے، وہاں ایک 6 مہینے کے ایک بچے کو بھی رکھ دیا، کہا یہ 6 مہینہ بھی میدان میں جائے گا اور یہ بھی شہید ہوگا، تاکہ کہیں پر بھی جائے یہ لسٹ جائے کہ وہاں شہید ہونے والوں میں کس کس کا نام ہے۔ عباس کے بارے میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو، علی اکبر کی غلطی کا احساس کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ذہن کے اندر یہ آ جائے، ہو سکتا ہے علی اکبر کے اندر کوئی غلطی ہو، عباس کے اندر کوئی غلطی ہو، حسین نے بھی کوئی غلطی کی ہو، لیکن جب اس لسٹ کے اندر علی اصغر کا نام آئے گا تو سب کہیں گا کہ علی اصغر تو 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ تو کسی کی نظر میں بھی کوئی مجرم نہیں ہو سکتا ہے، اس سے تو کبھی بھی خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جب اصغر کی شہادت کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان ہوگا سب کہیں گے علی اصغر بے گناہ ہے، جب علی اصغر بے گناہ ہے تو سب کے سب بے گناہ ہے، علی اصغر کے ذریعے سب کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ بس عزیزان محترم میں مختصر کرتا ہوا اس منزل پر پہنچا، اس کے بعد اس حدیث عشق کا ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ حسین عباس کے بازو بھی اٹھا چکے، علی اکبر کے سینے سے برشی کو بھی نکال چکے، جناب علی اصغر کے چھوٹے سے جنازے کو خیمگاہ کے پیچھے دفن بھی کر چکے۔ اب اس کے بعد سجاد کی باری ہے، صبر سجاد کو سلام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ سجاد نے عجیب مظاہرہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کسی ایک کی میت ہو جائے،
کتنا مشکل ہوتا ہے بتانا، اس کو سنانا، اس خبر موت کو سنانا کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سلام صبر سجاد پر جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس کا بابا سرانے پر ہے اور شانہ ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اٹھو بیٹا، اسرار امامت کو حاصل کرو بیٹا، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، میں قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں بیٹا، اسرار امامت کو حاصل کرو۔ بستر پر لیٹے ہوئے بیمار نے آنکھیں کھولی، کہا بابا آپ اکیلے ہیں، علی اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ آپ کہتے رہے کہ وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے۔ جہاں آپ نے فرمایا این اخی علی الاکبر، میرا جوان علی اکبر کہاں ہے؟ امام نے ایک جملے کے اندر سب کی شہادت کی خبر سنا دی۔ فرمایا کس کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ ہے صبر سجاد علیہ السلام۔ کوئی اور ہوتا اس کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے تھا، اس کی قوت ختم ہو جانی چاہیے تھے۔ امام نے بڑے صبر کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ امام علیہ السلام نے اسرار امامت کو اس حال میں قبول کیا، ایسا کوئی موقع کسی اور امام کو نہیں ملا جیسا امام نے اسرار امامت کو قبول کیا۔ اس کے بعد کیا دیکھا کہ جب بھی آنکھ کھل جاتی آوازیں سنائی دیتے، قد قتل الحسین بکربلا۔ خیمگاہ سے دیکھا حسین کا سر نوکے نیزے پر بلند دیکھا، زمین کی طرف دیکھا بابا کا لاش پامال ہوتا ہوا دیکھا، یہ سب کے سب دیکھا، اور کچھ دیر کے بعد خیمے جلتے ہوئے دیکھا۔ اب اسرار امامت قبول کرنے کے بعد جس امام کو امامت کا پہلا حکم یہ دینا پڑا کہ جب جہاں پر حسین نے شانہ ہلایا تھا دیکھا اب وہاں اس کی جگہ پر زینب ہے، شانہ ہلا ہلا کر سجاد سے پوچھ رہی ہے بیٹا سارے خیمے بھی جل چکے ہیں، یہی ایک خیمہ باقی ہے، بتاؤ شریعت کا حکم کیا ہے، مر جائیں یا باہر نکل جائے؟ اس امام کے دل کی حالت کون جان سکتا ہے جس کو پہلا حکم یہ دینا پڑا خیمے سے باہر نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے مسائل، ان میں سے اگر ایک مصیبت کسی پر آتی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، خاص طور پر جو بیمار بھی ہو، جو بستر بھی ہو، اور جس کا خیمہ بھی جل چکا ہو، جس کا بستر بھی جل چکا ہو۔ عجیب۔ اب امام کو سلام کیجئے جب فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا واقعہ ایک دن میں ہوا، یہ سارا واقعہ ایک دن میں ہوا، اور اس کے بعد چند گھنٹے کے بعد، چند منٹ کے بعد جب اذان ہو گئی، رات کی تاریکی آئی، تو خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نہ میری نماز شب قضا ہوئی نہ زینب کی نماز شب قضا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے۔ اب تو آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ علی کو زین العابدین نہیں کہتے ہیں، ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ علی کی عبادت کچھ اور ہے، بیمار کربلا کی عبادت کچھ اور ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ علی نے پہلے طولانی سجدے کیے ہیں، حضرت علی نے طولانی سجدے کیے ہیں، مگر علی نے مسجد میں سجدہ کیا ہے، محراب میں سجدہ کیا ہے، مصلی پر سجدہ کیا ہے، سجاد نے جلے ہوئے خیمے کی خاکستر پر سجدہ کیا ہے۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں کا سید سردار یہ ہے۔ اس انداز میں کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ علی نے سجدہ کیا ہے، سامنے کوئی جوان بھائی کا لاشا نہیں ہے، بابا کا لاشا سامنے نہیں ہے۔ علی کی عبادت کی قدر و منزلت کون لگا سکتے ہیں؟ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن مولا کائنات کو ایسا موقع ملا نہیں جیسا بیمار کربلا کو ملا۔ یہ سید سجاد کا سجدہ ہے کہ سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے، بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود عبادت کے اندر مصروف ہے، نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ یہاں آئے ہیں تو یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آپ کی نماز صبح قضا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز جماعت جو ہے وہ آپ سے ضائع نہیں ہونی چاہیے، نماز کو اہمیت دے دیجئے۔ یہ حسین فرماتے ہیں بہن
نماز شب کے اندر اپنے بھائی حسین کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، نماز کی اہمیت کو آپ سمجھے اور نماز کے اندر ضرور شریک ہو جائے۔ ابھی تو میں نے مسائل شروع نہیں کیا، میں سجاد کی مظلومیت اور صبر کا تھوڑا سا آپ کو احوال بتا رہا ہوں۔ علی کا سجدہ محراب میں ہے، مصلی پر ہے، سجاد کا سجدہ خاکستر اپنے خیمے سے جلے ہوئے خاکستر پر ہے۔ پھر اور عبادت کے حوالے سے کہاں علی کا سجدہ، کہاں سجاد کا سجدہ۔ علی سجدہ کرتے تھے، علی کا ہاتھ آزاد ہے، علی کی گردن میں توپ نہیں ہے، علی کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے۔ سجاد زنجیروں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو توپ کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں۔ سجاد کے سجدہ عجیب ہے، ان کی عبادت کا عالم عجیب ہے۔ عزیزو، ابھی میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ یہ لوہا جو ہم کہتے ہیں یہ کوئی آسان ہے نہیں۔ سہل بن ساعدی بیان کرتا ہے کہ میں حج کر کے بیت المقدس جا رہا تھا، جب شام کے اندر پہنچا تو وہاں جشن منایا جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ لوگ کسی کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، کہا گیا یہ خارجی ہے۔ میں دیکھنے کے لیے گیا، بیمار کے اوپر میری نظر پڑی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی خارجی نہیں ہو سکتا ہے، میں جا کے پوچھوں کہ کون ہے۔ اور خلاصہ جا کے پوچھا اور پتہ چلا یہ خاندان رسالت کا فرد ہے، یہ حسین کا فرزند ہے۔ اور شام والے تو جانتے بھی نہیں تھے یہ کون ہے۔ سہل پہچان گئے، سہل ساعدی پہچان گئے، اور اس دروازے پہ جہاں 48 گھنٹہ بابو سعد کے اوپر کھڑا رکھ دیا گیا، اس وقت واقعہ ہے۔ اب یہ زنجیروں کا کیا حال ہے امام کا، یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا آہستہ گیا، امام کے پاس گیا کہ مولا میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، میرا نام سہل ساعدی ہے اور میں خود ہی مسافر ہوں، کیا مجھ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کا کام آ سکتا ہوں، کوئی خدمت ہے؟ امام نے فرمایا اے سہل، اے میرے جد کے صحابی، کیا تمہاری جیب میں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے؟ میں نے کہا مولا ہے، جلدی سے تمہارے نکالا۔ کہا مولا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لے لیجیے۔ فرمایا سہل میں کیسا لوں، تم دیکھتے نہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ مولا مجھے حکم دیجئے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کپڑے سے، اس رومال سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ امام کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا سہل اب میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو اس توپ کو تھوڑا سا اوپر کرو، سورج کی حرارت بہت زیادہ ہے، لوہا بہت گرم ہو گیا ہے، میرے جسم کو بہت اذیت دے رہا ہے، اس کپڑے کو اس لوہے زنجیر اور میری گردن کے درمیان میں رکھ دو۔ سہل کہتا ہے کہ میں زندگی بھر اسی واقعے کو یاد کرتے روتا رہا کہ جب میں نے سجاد کی گردن سے اس توپ کو اوپر کیا تو نیچے سے خون نکل رہا تھا، خون نکل رہا تھا۔ اس انداز میں سید سجاد نے اس سفر کو طے کیا ہے عزیزو۔ اس کے باوجود امام کا یزید کے دربار میں خطبہ دینا امام کے صبر کی طرف اشارہ ہے۔ کس طرح منبر پر چڑھے ہوں گے، کس طریقے سے علی کی طرح خطبہ دیا ہوگا کہ نظر جھکا کے ہی خطبے دیے ہوں گے، اس لیے کہ سجاد جب نظروں کو اٹھاتے تھے کہیں پر کھلے ہوئے سر نظر آتے تھے زینب کبریٰ کا، کبھی سکینہ مظلومہ کا۔ بس عزیزو مجھے پتا ہے آپ رونا چاہتے ہیں، آپ گریہ کرنا چاہتے ہیں، گریہ کرو اس پر جس نے خود 35 سال تک گریہ کیا۔ ابھی تو میں نے فقط ایک اشارہ کیا کہ توپ کی وجہ سے گردن زخمی ہوا تھا، لیکن آپ کو احساس ہے کہ سجاد کا جگر کتنا زخمی تھا۔ یہ درست ہے کہ سکینہ کے کان سے خون بہ رہا تھا، لیکن سکینہ سجاد کی بہن ہے۔ جب سجاد کی نظر سکینہ کے کانوں پر سے گرنے والے خون پر پڑتی تھی، سجاد
سجاد کا جگر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا تھا۔ یہ درست ہے، سکینہ کو تمانچے لگتے تھے لیکن درد کا احساس سجاد کو زیادہ ہوتا تھا۔ یہ درست ہے کہ حسین کی گردن پر تلوار چل رہی تھی لیکن سجاد بیٹا ہے، حسین کی گردن پر تلوار چل رہی تھی، اسی وقت سجاد کے جگر پر تلوار چل رہی تھی۔ سکینہ کو تمانچہ لگتا تھا، درد کا احساس سجاد کو ہوتا تھا۔ سکینہ کی دامن میں آگ لگی، جسے دیکھ کر سجاد کے جگر کو آگ لگتی تھی۔ ایک ایک پر ہونے والی مصیبت کا درد سجاد کو سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر جب شام پہنچے، جب شام کی مصیبتیں سامنے آئی، کربلا کی مصیبت بھول گئے سجاد۔ جب مدینہ پہنچے، کسی نے پوچھا مصیبت کہاں زیادہ آئی؟ کہا الشام، الشام، الشام۔ کربلا میں تلوار کا زخم آ رہا تھا، شام کے بازار میں زخم زبان دے رہا تھا، سجاد کے جگر پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ سجاد کی طرف پتھر پھینکتا تھا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے وہ لکڑی پھینکتا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے زخم زبان دیتا تھا۔ جب مدینہ میں پہنچے، سجاد کی مصیبت کم نہیں ہوئی، سجاد کربلا کو فراموش نہ کر سکے۔ جب کبھی کوئی دلہا نظر آتا، جب مدینے میں کسی دلہا پر سجاد کی نظر پڑتی، جب کسی جوان پر سجاد کی نظر پڑتی، سجاد سر سے امامہ اتار کے مرثیہ پڑھتے، ہائے میرا بھیا علی اکبر، ہائے میرا قاسم۔ جب کسی کی کو گود میں کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا، سجاد کا جگر کباب ہو جاتا، ہائے میرا بھیا علی اصغر، ہائے میرا بھیا علی اصغر۔ جب بھی کسی بچی کی رونے کی آواز آتی، ہائے میری بہن سکینہ، ہائے میری بہن سکینہ۔ جب بھی سامنے پانی آتا، اے پانی تو وہی ہونا جو میرے بابا کو نہ ملا، اے پانی تو وہی ہونا جو میرا اکبر کو نہ ملا، اے پانی تو وہی ہونا جو میرے اصغر کو نہ ملا۔ میرحال نے کہا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ میرحال تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک یوسف نظر سے غائب ہو گیا، نبوت سے جانتے بھی تھے کہ یوسف زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نے یوسف کی جدائی میں اتنا گریہ کیا، یعقوب نابینا ہو گئے، لیکن منحال میرے تو 18 یوسف دنیا سے گزر گئے، پلٹ کے آنے والے نہیں۔ میں نے کہا مولا یہ سب تو شہید ہوئے، شہادت تو آپ کی وراثت ہے، امام اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، منحال تو نے میرے اوپر رحم نہیں کیا، شہادت تو ہماری وراثت ہے۔
جب کبھی کسی جانور کا کٹا ہوا سر نظر آتا قصاب کو بلا کے سوال کرتے تو نے پانی تو پلایا ہے؟ وہ جواب دیتا تھا مولا 3 دفعہ پانی پلایا ہے۔ چہرہ مدینہ کی طرف، میرا مظلوم بابا آپ پر سلام، جانور پیاسا ذبح نہیں ہوتا، آپ لب دریا پیاسا ذبح ہو گئے۔ اے قصاب، اس جانور کو کسی دوسرے زندہ جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا۔ نہیں مولا، میں نے تنہائی میں ذبح کیا۔ کربلا کرو کر کے میرا بابا آپ پر سلام، آپ کے گود میں عباس کی روح نکل گئی، آپ نے علی اکبر کے سینے سے برشی نکالی۔ میرا دل کہتا ہے آج جب امام سجاد کو امام پنجم غسل دے رہے تھے، امام کی روح یقیناً تڑپ رہی ہوگی، بیٹا تو مجھے غسل دے رہا ہے، تو میرے بدن کو دفن کر رہا ہے۔ بیٹا کربلا میں اپنے بابا کو غسل بھی نہ دے سکا، میں اپنے بابا کو کربلا کے میدان میں گھوڑے کے ٹاپو سے بچا بھی نہ سکا۔ آ سید سجاد چھالے روئے، بیڑیاں روئے، کبھی پاؤں کے چھالے روئے۔